یہ در نبی کا اصول ہے۔ درس قرآن کا سلسلہ ہے، قاری نعمان نعیمی آیات قرآنی کی تلاوت فرمائیں گے اور اس کی ترجمہ اور تفسیر فرمائیں گے علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمت یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حاضرین و ناظرین، آج ہم مرد حق آگاہ دانائے راز مبلغ اسلام حضرت قبلہ پیر علاء الدین صدیقی نقشبندی رحمہ اللہ کے عرس کی محفل میں حاضر ہیں، اور لائق صد تبریک ہیں حضرت قبلہ خلیفہ عبد المجید صدیقی نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ کہ وہ انہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا اور شیخ سعدی رحمہ اللہ کے اس مصرے پر عمل کیا کہ جو شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ نام نیک رفتگاں ضائع مکن، کہ جو گزرے ہوئے اسلاف ہیں، جو ہماری اعلیٰ شخصیات ہیں مذہبی، جو اکابر ہیں ہمارے، جو اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو ان کا نام ضائع نہ کرو، یعنی ان کے
چرچے کرتے رہو، ان کا ذکر خیر کرتے رہو، کیونکہ ان کا ذکر خیر تمہارے بھی نیک نام کے باقی رہنے کا سبب بنے گا۔ تو حضرت قبلہ کے درجات اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے، اور جامع الصفات شخصیت تھے۔ حضرت کو جس زاویے سے دیکھیں ماشاءاللہ، علم ظاہر کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی آپ عالم کامل تھے، اور عرفان کے اعتبار سے، علم باطن کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی آپ عارف کامل تھے۔ اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ علم و عرفان دونوں جمع ہو جائیں۔ عموماً مشاہدہ یہ ہے کہ جو لوگ علم ظاہر میں زیادہ آگے ہوتے ہیں تو علم باطن میں کمزور ہوتے ہیں، اور جو علم باطن کی طرف زیادہ ہوتے ہیں تو ان کا جو علم ظاہر کا پہلو ہے وہ زیادہ ظاہر نہیں ہوتا۔ ویسے تو علم باطن علم ظاہر کے بغیر ممکن ہی نہیں، لیکن میں ظہور اور غلبے کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا علم باطن میں جن کی شہرت زیادہ ہوتی ہے تو ان کا علم ظاہر والا معاملہ اس طرح مشہور نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت قبلہ پیر صاحب ہمیں علم ظاہر اور علم باطن دونوں کے جامع بھی نظر آتے ہیں، اور دونوں میں ہی آپ کا شہرہ ہے، شہرہ آفاق تھے آپ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ اور کیا ہی پیارا انداز یہ ہمارے ARYQ-TV نے اختیار کیا کہ اس طرح کے آراس میں جو بزرگان دین رحمہم اللہ کا جو حقیقی طریقہ تھا، بزرگان دین چاہتے کیا تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کا نور عام ہو، اللہ کے پاک کلام سے اللہ کی مخلوق جڑ جائے۔ تو یہی طریقہ اختیار کیا گیا کہ اب ماشاءاللہ چند سالوں سے جب بھی حضرت کا عرس ہوتا ہے تو باقاعدہ، اور اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً جو ہمارے ہاں اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں ARYQ-TV پہ، تو باقاعدہ درس قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پاک کلام ہے اس کے ساتھ ہم لوگ جڑ جائیں، ہر سطح پر، تلاوت کی سطح پر بھی، تفکر اور تدبر کی سطح پر بھی، عمل کی سطح پر بھی، اور دعوت و تبلیغ کی سطح پر بھی۔ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رکھے بخیر و عافیت۔ تو جو آیات تلاوت کی گئی، پہلی آیت جو سورہ توبہ کی تلاوت کی گئی ہے، میں اس پہ کچھ گفتگو کرتا ہوں مختصر وقت کے اندر۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب پہلے تو یہ دیکھیے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی ویسے تو طول طویل تفصیلات ہیں، اور چونکہ ابھی اتنا وقت بھی نہیں کہ وہ ساری تفصیلات بیان کی جائیں، میں صرف اجمالی اشارے کر رہا ہوں کہ تقوی کے عام طور پر جو درجات ہیں، ویسے تو جب تفصیلاً ہم بیان کرتے ہیں تو 7 درجے بیان کرتے ہیں، اور جب ہم اسے اجمالاً بیان کرتے ہیں، سم اپ کرتے ہیں، تو 3 درجے بیان کرتے ہیں تقوی کے، کہ تقوی کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تقوی کا کیا ہے؟ پہلا درجہ تقوی کا ہے معصیت سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اسے پہلا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو پہلا درجہ کہا جاتا ہے کفر و شرک سے بچنا، لیکن چونکہ یہاں پہلے یہ بات آ گئی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو ظاہری بات ہے اب آگے جس تقوی کی بات ہو رہی ہے وہ اس پہلے والے مرتبے سے اگلے مراتب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ کفر و شرک سے بچا تو اس فرمان کا مخاطب بنا اے ایمان والو۔ مومن ہے، کفر و شرک سے بچا ہے، تو اس سے خطاب ہو رہا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پہلا مرتبہ کیا ہے؟ یعنی گناہوں سے بچو، معصیت سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ دوسرا مرتبہ، یہ مرتبہ سب پر لازم ہے۔ اگلا مرتبہ کیا ہے؟ بندہ جب ترقی کرے گا اس سے، اگلا مرتبہ کیا اختیار کرے گا؟ مشتبہات سے بچے گا۔ وہ امور جو مشتبہ ہیں، یعنی ایک تو کھلے کھلے معاصی ہیں، کھلے کھلے محرمات ہیں، کھلی کھلی منہیات ہیں، ان سے تو بچنا ہی بچنا ہے۔ اب یہ اگلا مرحلہ تھا مشتبہ امور سے بچنے کا، دوسرا مرتبہ، دوسرا درجہ۔ اور جب اس پر بھی آ جائے گا اس سے اگلا مرحلہ، پہلے والا عوام کا مرتبہ ہے، سب پر لازم ہے وہ، اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرے گا تو
وہ نیک مسلمان شمار نہیں ہو سکتا۔ وہ پہلا مرتبہ جو میں نے ذکر کیا۔ دوسرا مرتبہ ہے اب یہ خواص کا کہ مشتبہ امور سے بھی بچتے ہیں۔ تیسرا مرتبہ ہے اخص الخواص کا۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ما سوی اللہ سے بچنا، یعنی اللہ کے سوا جو کچھ ہے یہ اس سے بچتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا سے بچتے کیا مطلب؟ یعنی کوئی بھی اللہ والا ہو اگر وہ اس دنیا میں زندہ رہے گا تو اپنی اس ظاہری حیات کے اندر اس کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اپنے والدین کے ساتھ تعلق ہوگا نہیں ہوگا؟ اہل و عیال کے ساتھ تعلق ہوگا نہیں ہوگا؟ پڑوسیوں کے ساتھ تعلق ہوگا نہیں ہوگا؟ اور جو لوگ اس کے متعلقین ہیں وابستگان ہیں ان کے ساتھ تعلق ہوگا نہیں ہوگا؟ جب ہوگا تو پھر یہ کیا مطلب کہ ما سوی اللہ سے بچنا، غیر اللہ سے بچنا؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ ما سوی اللہ سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قلب کا تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ خالص ہو۔ بندہ جو بھی کام کرے اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ کی یاد کو فراموش نہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ تو اب ماں باپ سے اس کا تعلق ہو یا اہل و عیال کے ساتھ تعلق ہو یا پڑوسیوں کے ساتھ تعلق ہو یا شاگردوں کے ساتھ تعلق ہو یا مریدوں کے ساتھ تعلق ہو یا اور خلق خدا کے ساتھ تعلق ہو، جب تک نیت خالص رہے گی، جب تک اللہ کی رضا مقصود رہے گی ان تمام تعلقات کے اندر اور اللہ کی مقرر کردہ حدود ان تعلقات میں ملحوظ رہیں گی، تو یہ تعلق بھی تعلق مع اللہ ہی ہے۔ یہ ما سوی اللہ سے بچنا ہی شمار ہونا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ وہ کہا نا فارسی میں کہ روح بکار دل بیار، ہاتھ کم ول تے دل یار ول، کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اخص الخواص ہوتے ہیں، وہ جو بھی کام کرتے ہیں تو ظاہری کام تو کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ظاہر تو اس کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن جو ان کا قلب ہے چونکہ وہ اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کے قلب کی سوئی وہ صرف اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے۔ ماند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جاں کو سوزو گداز کا۔ تو ان کے جو قلب کا معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ تقویٰ کے 3 مرتبے جو میں نے ذکر کیے، تو پہلا مرتبہ تقویٰ کا جو ہم نے اختیار کرنا ہے یعنی معاصی سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے، اور جب یہ مرتبہ حاصل ہو جائے گا تو پھر اگلا مرتبہ ہے مشتبہ امور سے بچنے کا۔ جب یہ حاصل ہو جائے گا تو پھر اگلا مرتبہ ہے اللہ کے ساتھ قلب کے تعلق کو ہر سطح پر خالص کرنے کا، کہ تعلق 2 طرح کے ہیں، ایک تعلق مال خالق ہے اور دوسرا تعلق مال خلق ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق، دوسرا اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق۔ ان دونوں ہی تعلقات کو سنوارنے کا ہمیں حکم ہے، ان دونوں ہی تعلقات میں صدق ملحوظ رکھنے کا حکم ہے۔ آگے بھی فرمایا نا، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق میں بھی سچے ہیں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق میں بھی سچے ہیں، ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ سچے کون ہیں؟ وہ سچے ابرار ہیں، وہ سچے اللہ کے اولیاء ہیں، وہ سچے ولی ہیں، وہ سچے قبلہ پیر علاء الدین صدیقی رحمہ اللہ ایسی ہستیاں ہیں جن کی صحبت اختیار کرنے کا حکم آگے دیا جا رہا ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، دوسرا تقوی اختیار کرنے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اور سچوں کے ساتھ ہونا ہے، صحبت بھی سچوں کی اختیار کرنی ہے۔ سچوں کی صحبت اختیار کرنے پہ اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے، حدیث مبارک میں تو باقاعدہ مثال دی ہے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ اچھے ساتھی کی، اچھے ہم نشین کی اور برے ساتھی، برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے خوشبو والا، عطر والا، اور دوسری طرف فرمایا جیسے بھٹی دھونکنے والا جو باقاعدہ دھواں پھونکتا ہے ایسے کر کے۔ تو اچھے کے پاس بیٹھو گے، عطر والے کے پاس، حامل مسک کے پاس بیٹھو گے تو یا تو تمہیں خوشبو دے گا تحفتاً، یا تم اس سے خریدو گے، یا پھر
اس کی خوشبو ویسے ہی تمہیں مہک پہنچاتی رہے گی، یعنی مشام جاں معطر ہوتی رہے گی، وہ نہ بھی دے اور بندہ نہ بھی خریدے تو جو اس کے پاس سے خوشبو کے حلے اٹھنے ہیں اس سے مشام جاں تو معطر ہوتی رہنی ہے۔ اور جو برا آدمی ہے، جو بھٹی دھونکنے والا ہے، اس کے لیے فرمایا وہ اس کے پاس بیٹھو گے تو یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا، اور اگر کپڑے نہیں جلائے گا تو پھر اس کی بو تمہیں تکلیف پہنچاتی رہے گی، اس کی بدبو۔ وہ پنجابی شاعر نے کہا تھا نا، چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتاراں، سودا بھاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہداراں۔ برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں۔ تو اس لیے برے ہم نشین سے بچنا انتہائی ضروری، اچھوں کی صحبت اختیار کرنا انتہائی ضروری۔ خود قرآن مجید فرقان حمید بھی ہمیں اسی کی تعلیم فرما رہا ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی کی تعلیم فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہ صحبت ایسا اثر ڈالتی ہے، وہ کیا شیخ سعدی نے بڑی پیاری بات کی کہ مٹی تھی، اس مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، وہ محبوب کی خوشبو آ رہی تھی، تو مٹی سے پوچھا کہ تم سے خوشبو کیوں آ رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو مٹی نے آگے سے کہا بگفتہ کہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من نصر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، کہ میں تو ایک ناچیز مٹی ہی تھی لیکن ایک عرصے تک میں پھول کی صحبت میں رہی ہوں، تو اس پھول کی صحبت سے کیا ہوا، جمال ہم نشیں در من نصر کرد، وہ میرے ہم نشین کی جس کی میں نے صحبت اختیار کی، اس پھول کے جمال نے میرے اندر یہ اثر پیدا کر دیا ہے کہ اب میں بھی مہکنے لگی ہوں اور مہکانے لگی ہوں، ورنہ میری ہستی تو خاک ہی ہے، وہ تو ہے ہی صحیح۔ تو اثر واقعی بندے پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ والوں کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو اللہ والوں کا قلب چونکہ اللہ کی رحمت کا خزانہ ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت اس پہ انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہوتی ہے، تو اب ان انوار و تجلیات کی بارشوں سے ان کے دائرے میں آنے والے سب لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، جو بھی ان کے دائرے میں آتے ہیں۔ یہ مدار کا بھی معاملہ یہی ہے نا کہ جو مدار پہ حاضری کی ہم بات کرتے ہیں، اصل میں تو اللہ والا جو بھی ہے اس کا قلب جاری ہوتا ہے، قلب جاری ہے تو اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، شاغل ہے، ذاکر ہے اس کا قلب، تو اس کے قلب پہ اللہ کی رحمتیں مستقل چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں، تب وہ اللہ کی ان رحمتوں کا ایک دائرہ بنتا ہے، ہر اللہ والے کا ایک دائرہ بنتا ہے، زندہ ہو اس زمین کے اوپر جلوہ فروز ہو یا زمین کے اندر جلوہ فروز ہو، اس پہ جو اللہ کی رحمت قلب پر آ رہی ہے اس کا ایک دائرہ بنتا ہے، اس کے مرتبے کے مطابق جتنا اس کا مقام مرتبہ اس کے مطابق ایک دائرہ بنتا ہے۔ اب جو اس دائرے کے اندر آ جائے تو اس دائرے کے اندر آنے والے کو روحانی طور پر بھی فائدہ ہوتا ہے اور دعاؤں کے اعتبار سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو مدار پہ بھی یہ کہ مدار پہ ہم حاضر ہوتے ہیں تو اصل میں تو ہم اس دائرے کے اندر جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس رحمت کے دائرے کے اندر ہو جائیں، اس اللہ والے کے قرب کی برکت سے اس پہ جو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں ان میں سے کچھ ہمیں بھی حصہ مل جائے۔ تو یہ اللہ والوں کا قرب اس دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اللہ والوں کا قرب اس دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اور کیوں نہ فائدہ پہنچائے کہ خود حدیث قدسی میں فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ وَالَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو اب میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، بصرہ والذی یبصر بہ، اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، التی یمشی بہا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اس کی ان تمام حواس پر میری خاص تجلیات ہوتی ہیں، یعنی اس کا
کا سننا اس کی سماعت پہ اللہ کی تجلیات، اس کا دیکھنا اس کی بصارت پہ اللہ کی خاص تجلیات، اس کا پکڑنا اس پہ اللہ کی خاص تجلیات، اس کا چلنا اس پہ اللہ کی خاص تجلیات۔ اور آگے فرمایا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، دعا مانگتا ہے تو میں اسے ضرور ضرور عطا کروں گا۔ لام تاکید نون تاکید سکیلا، عربی لنگوسٹک کے حساب سے سب سے زیادہ تاکید کے سی گئی ہیں کہ آپ ایسا لفظ استعمال کریں کہ ساتھ لام تاکید بھی لگا دیں اور نون تاکید سکیلا بھی لگا دیں، معنی ضرور ضرور۔ یہ بات یوں بھی کہی جا سکتی تھی کہ اگر مجھ سے مانگے تو میں اسے دے دوں گا، اللہ یہ بھی فرماتا تو سبحان اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی، تاکید کے کلمات استعمال فرمایا اگر مجھ سے دعا مانگے گا میں اسے ضرور ضرور دوں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اسے ضرور ضرور پناہ دوں گا۔ اب اس پناہ میں کیا پناہ اللہ اسے عطا فرمائے گا؟ نفس سے پناہ عطا فرمائے گا، شیطان سے پناہ عطا فرمائے گا، ہر مصیبت سے ہر تکلیف سے پناہ عطا فرمائے گا۔ یعنی اس جملے کے اندر دنیا و آخرت کی ہر خیر آ گئی کہ جو اللہ کے نوافل پڑھ کر، فرائض کے بعد نوافل پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کر کے اللہ کا محبوب بن جائے تو اس کے بعد اب جو جس چیز سے پناہ مانگے دنیا و آخرت کی ہر خیر اسے اللہ ضرور ضرور عطا فرمائے گا۔ اور وہ جو سیدنا عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ جب تم نماز میں ہوتے ہو تو دروازہ ملک کا، بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہو، اور وَمَن يُكْسِرُ كَرْعَ بَابِ الْمَلِكِ يُوشِكُ أَن يُفْتَحَ لَهُ، اور جو بار بار بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹائے تو قریب ہے کھل ہی جائے۔ من دق باب الکریم ان فتح، جو کریم کا دروازہ کھٹکھٹائے تو کھل ہی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ پیر صاحب کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور ہمارے ARY QTV کے سرپرست جناب قبلہ حاجی عبدالرؤوف صاحب کو بھی اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے کہ یہ باغ سارا انہی کا لگایا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ بڑی ہی اخلاص کے ساتھ اور ڈیووٹڈ انداز میں یہ اس طرح تمام ہی بزرگان دین کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی اور سچوں کی اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں درس قرآن آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اللہ والوں کا یہی ایک وتیرہ رہا ہے کہ جب دنیا میں رہے تو قرآن سے اور صاحب قرآن سے لوگوں کو جوڑتے رہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی جب انہیں یاد کیا جا رہا ہے تو درس قرآن کی محفل سجی ہوئی ہے جس میں قرآن کریم پڑھا گیا، درس قرآن ہوا اور اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی۔ یہ تمام جو اجر و ثواب ہے ہم ایصال ثواب کریں گے۔ صاحب عرس، چھٹا سالانہ عرس، شیخ العالم حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ الحاج پیر محمد علاء الدین صدیقی نقشبندی نور اللہ مرقدہ کی بارگاہ میں جو گلے لگائے عدو کو بھی وہ رسول میرا رسول ہے، کوئی خالی ہاتھ گیا